السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈ چینل۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بہت اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے، اور پہلے تو صرف یہ تھا کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، اس پر جو ہے وہ اچھل کود جاری تھی اور بہت شور شرابہ ہو رہا تھا۔ پاکستان کی طرف سے خاموشی تھی، اتنا زیادہ شور شرابہ نہیں تھا۔ لیکن پچھلے 1-2 دن سے پاکستانی میڈیا پر بھی بہت شور شرابہ شروع ہو گیا ہے، اور پورا ایک جنگ کا ماحول جو ہے وہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پر بن گیا ہے، اور ایسے ایسے تھمبنیل لگائے جا رہے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ جو ہے یہ شاید کوئی بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں ملنے والی ہے۔ ایسی بات نہیں ہوتی۔ جنگ جو ہے یہ رحمت نہیں ہوتی، زحمت ہوتی ہے۔ ہمیں ہماری دین نے بھی ہماری یہ تعلیم دی ہے کہ جنگ کو کبھی مانگنا نہیں چاہیے اور جنگ کی کبھی طلب نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، جنگ اگر مسلط ہو جائے تو پھر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پورا جنگ کا ایک ماحول پاکستانی میڈیا پر بھی بن گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی ابھی حملہ ہوا تو ابھی ہوا تو 12 گھنٹے اہم، تو 8 گھنٹے اہم، تو 24 گھنٹے اہم، یہ سلسلہ یہاں پر شروع ہو گیا ہے۔ لیکن اصل جو صورتحال ہے وہ اس طرح ہے۔ اچھا، اس دوران اس طرح کی خبریں آئیں کہ جی ترکی کے جو ہے 7 جہاز جو ہے C-130 جو ہے ہتھیار لے کر پہنچ گئی، اس کی تصویریں بھی آ گئیں۔ تو اس کی حقیقت یہ تھی کہ وہ جہاز ہتھیار لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ گزر رہے تھے۔ تو دنیا کے اندر اس طرح ہوتا رہتا ہے کہ لانگ روٹ کے جو جہاز ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ پر اتر کر اپنا فیول جو ہے وہ ڈلواتے ہیں۔ تو یہ جو جہاز تھے ترکی کے C-130، یہ یہاں پر فیول ڈالنے کے لیے پاکستان میں اترے تھے۔ بہرحال اس وقت جو ہے جتنا بھی پروپیگنڈا انڈیا کی طرف سے، بھارت کی طرف سے کیا گیا، بھارت اپنے اس پروپیگنڈے میں اس کا جو بیانیہ تھا وہ سارا فیل ہو گیا ہے۔ دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا، امریکہ نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، دنیا کے کسی بھی ملک نے بھارت کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دیا، یعنی حمایت اس طرح نہیں کی کہ تو بھارت جو ہے جو بات کر رہا ہے، پاکستان پر جو الزام لگا رہا ہے، اس کی کسی ملک نے حمایت نہیں کی۔ ہاں، دہشت گردی جو ہوئی ہے یا جو بھی ہوا ہے معاملہ، اس کی تو ہر کوئی مذمت کرتا ہے، اس کی تو خود پاکستان نے ہی مذمت کی ہے۔ تو بھارت کا جو بیانیہ تھا وہ فیل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کی تھی اس پہلگام واقعے کی مذمت کے لیے۔ اقوام متحدہ سے قرارداد، ایک مذمتی بیان پاس کروانی تھی۔ تو پاکستان کو وہاں پر بھی کامیابی نصیب ہوئی۔ پاکستان نے کوشش کر کے اس قرارداد کے اندر سے جو پہلگام کا لفظ تھا اس کو ختم کروا دیا کہ اس لفظ کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ دہشت گردی، پہلگام کی دہشت گردی کی مذمت نہیں، بلکہ پاکستان نے کہا کہ پہلگام کی جگہ یہاں پر جموں اینڈ کشمیر ہونا چاہیے، کہ جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ حالات کافی ٹائٹ ہیں۔ ویسے جیسا کہ میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس بات کا تو امکان نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان لگ جائے، اور اس کی میں نے 5-6 وجوہات جو بتائی تھی پچھلی ویڈیو میں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ 6-7 ایسی وجوہات ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی بڑی جنگ کا امکان نہیں ہے، اور خاص طور پر اس بات کا امکان نہیں ہے کہ بھارت پاکستان پر حملہ کر دے گا۔ اس کی 5-6 وجوہات ہیں جو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں بتا دی ہیں۔ تو ہاں، کوئی چھوٹا موٹا اٹیک وغیرہ وہ اس کا امکان ہے، ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں فی الحال اس کا بھی امکان نہیں ہے کہ بھارت کے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہ کوئی سرجیکل اسٹرائک یا چھوٹا موٹا اٹیک کر سکے۔ اس کا بھی امکان مجھے نہیں لگتا۔ لیکن بہرحال کہا تو کچھ نہیں جا سکتا، ہو بھی سکتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس میں خطرہ اس بات کا ہے کہ چھوٹا موٹا کوئی اٹیک، یہ چیز ظاہر ہے یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان نے اس کا جواب، یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان خاموشی رہ جائے گا۔ پاکستان نے جواب ہر صورت دینا ہے، چاہے کوئی چھوٹا اٹیک ہو، بڑا اٹیک ہو۔ تو اگر کوئی بھارت چھوٹا اٹیک بھی کرتا ہے تو پاکستان نے جواب اس کا لازمی دینا ہے۔ جب پاکستان جواب دے گا تو اگر ادھر سے پھر انہوں نے کہا اب ہم نے جواب دینا ہے، تو یہ پھر فل فلیجڈ وار کے اندر، یعنی کھلی جنگ کے اندر یہ چیز صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ کوئی قسم کی جنگ جو ہے وہ ہو پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھی اس وقت تنگ آئی ہوئی ہے، یوکرین اور روس کی جنگ سے بھی تنگ آئی ہوئی ہے، کہ اس کی وجہ سے دنیا کے اندر بڑے حالات خراب ہے، مہنگائی ہے، اور تو یہ ایک اتنی بڑی جنگ ہے کہ یہاں پر لگ جائے تو پھر اس سے بھی بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ بہرحال پاکستان نے احتیاطی طور پر، ظاہر ہے پاکستان کی جنگیں مشقی بھی جاری ہیں، اور پاکستان اپنی فضائی حدود کی اچھی طرح نگرانی کر رہا ہے، تو اس حوالے سے کچھ اقدامات کیے ہیں پاکستان نے، جن میں سے ایک اقدام یہ کیا ہے کہ آج جتنی بھی فلائٹس جو تھیں گلگت کے لیے، چترال کے لیے یا شمالی علاقہ جات کے لیے جتنی بھی فلائٹس تھیں پاکستان کی جہازوں کی، سواری والے جہازوں کی، ان کو آج منسوخ کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، کیونکہ فضاؤں میں پاکستان کے ظاہر جنگی جہاز بھی اڑ رہے ہیں، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، تو اس لیے ان کو بھی بند کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور ایسے ایریاز ہیں جن کے بارے میں پاکستان نے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان ایریاز میں جو ہے جہاز نہیں ہونے چاہیے، اور پھر خاص طور پر ظاہر ہے بھارت کے جہاز تو وہ فضائی حدود پاکستان کی نہیں استعمال کر رہے، ان پہ پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن باقی دنیا کے جہاز پاکستان کی فضائی حدود استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ سخت ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ
ہر جہاز جو بھی کسی بھی ملک کا ہے دنیا کا، وہ جب پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی اجازت مانگے تو کچھ ایسے جہاز ہیں یا کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے بارے میں ہدایات دی گئیں کہ ان کے جہاز کو اس وقت تک اجازت نہ دی جائے جب تک باقاعدہ پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے یا فوجی جو نظام ہے ان کو اطلاع دے کر ان سے اجازت لے کر پھر ان کو اجازت دی جائے۔ تو یہ صورتحال کچھ کشیدگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، اس طرح کے حالات نہیں بنیں گے، کیونکہ جنگ جو ہے یہ بڑی تباہی لاتی ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح لوگوں نے اس کو ایک مذاق بنا دیا ہے، فیس بک پہ طرح طرح کی پوسٹیں، وہ پلاٹ میرا تو وہ چیز میری تو یہ ہے تو وہ ہے، اس طرح مذاق ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جنگ بہت بڑی آفت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں افغان مہاجرین بیچارے جن کا ابھی تک وہ سارا موضوع پچھلا 1 مہینے سے چل رہا ہے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ جنگ ہی تھی نا جن کو جس نے ان لاکھوں مہاجرین کو در بدر کیا۔ خدا نخواستہ یہاں پر اس طرح کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ در بدری اور یہ حالات ہم پر آ جائیں گے۔ تو اللہ سے کبھی بھی جنگ کو، ان چیزوں کو نہیں مانگنا چاہیے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہاں مسلط ہو جائے، کوئی دشمن جنگ مسلط کر دے تو پھر بھاگنا بھی نہیں چاہیے، پھر ڈٹ کر جو ہے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جی افغانستان کے حوالے سے 1-2 خبریں ہیں بڑی اہم۔ ایک تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے جو انڈر سیکرٹری جنرل ہیں ٹام فلیچر، یہ آج کل افغانستان کے دورے پر ہیں اور کابل میں انہوں نے کچھ ملاقاتیں کی ہیں اور اس کے بعد یہ قندھار گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قندھار جو ہے یہ طالبان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ افغانستان کا ہیڈ کوارٹر یعنی ملک کا ہیڈ کوارٹر تو کابل ہے، لیکن طالبان کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ قندھار ہے۔ وہاں پر ملا ہیبت اللہ جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ عام طور پر کسی سے ملاقات نہیں کرتے، یعنی اپنی ان وزراء سے، اپنے ان لوگوں سے تو کرتے ہیں، لیکن باہر کے کسی دوسرے ملک کے کسی شخص سے، کسی صحافی سے، کسی اہم نمائندے سے، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کی بڑی اہم شخصیات کے ساتھ بھی وہ ملاقات نہیں کرتے۔ تو یہ ٹام فلیچر جو انڈر جنرل سیکرٹری ہیں اقوام متحدہ کے، یہ آج کل افغانستان کے دورے پر ہیں، تو وہاں پر انہوں نے ظاہر ہے ملا ہیبت اللہ سے ملاقات کرنی تھی، تو ان سے تو ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو ملا ہیبت اللہ سے ملاقات کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قندھار کے گورنر ملا شیری جو ہیں ان کے خاص بندے ہیں، تو جس نے ملا ہیبت اللہ سے ملاقات کرنی ہوتی ہے وہ ملا شیری سے ملاقات کر لیتا ہے اور ان کو پیغام دے دیتا ہے، وہ آگے پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ اقوام متحدہ کے جو انڈر جنرل سیکرٹری ٹام فلیچر ہیں، انہوں نے بھی ملا شیری سے ملاقات کی، جو بھی بات چیت تھی وہ کی۔ اس کے بعد قندھار کے ایک ہسپتال کا دورہ کیا اور وہاں پر صحت کی جو سہولیات ہیں ان کا جائزہ لیا۔ اور اصل میں اقوام متحدہ جو ہے، اقوام متحدہ نے موزیک پلان جو ہے ایک شروع کیا ہوا ہے، یہ آج کا نہیں، تقریباً 1.5-2 سال سے، یعنی طالبان کی حکومت آنے کے 1 سال 1.5 کے بعد جب دیکھ لیا کہ افغانستان میں امن قائم ہو گیا اور طالبان کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے، ایک باقاعدہ ایک حکومت وہاں پر قائم ہو گئی ہے، تو اس کے بعد پھر اقوام متحدہ نے ایک موزیک پلان جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ اس پلان کا مقصد افغانستان سے متعلقہ 6 بڑے مسائل ہیں، ان کا حل تلاش کرنا تھا۔ اور یہ جو 6 بڑے مسائل ہیں، ان کا حل تلاش کرنے کے لیے اقوام متحدہ نے پوری دنیا کے تمام ممالک سے مشورہ مانگا تھا کہ آپ ہمیں ان 6 مسائل کے بارے میں اپنا اپنا مشورہ دیں۔ ہر ملک اپنا مشورہ دے کہ ان 6 مسائل کو ہمیں کیسے حل کرنا چاہیے اور ان کا کیا حل ہونا چاہیے۔ اور یہ تقریباً 1.5-2 سال سے موزیک پلان اقوام متحدہ کا جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے اینڈ پہ پہنچا ہوا ہے، اور جو ہی یہ اس کی وہ ساری مکمل ہوگا تو پھر اقوام متحدہ اس کے مطابق جو بھی اقدامات کرنے ہوئے کرے گا۔ وہ 6 مسائل کون سے ہیں؟ پہلا مسئلہ ہے جی انسانی حقوق کا، افغانستان میں انسانی حقوق کا مسئلہ۔ دوسرا ہے افغانستان میں ایک جامع حکومت، اور تیسرا ہے افغانستان میں دہشت گردی کے حوالے سے، اور چوتھا مسئلہ ہے طالبان پر پابندیاں، یعنی طالبان پر جو مختلف پابندیاں جو پچھلے ادوار میں لگی ہوئی ہیں، کچھ جو ہے طالبان کی قیادت پہ لگی ہوئی ہیں، کچھ سفری پابندیاں ہیں، کچھ اقتصادی پابندیاں ہیں، کچھ اور طرح طرح کی جو پابندیاں ہیں، ان کے حوالے سے اقوام متحدہ نے پوری دنیا کے تمام ممالک سے مشورہ مانگا ہے کہ آپ ہمیں مشورہ دیں، یہ جو طالبان پر پابندی لگی ہوئی ہیں ان کا کیا کیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان میں نرمی کی جائے، مزید سخت کیا جائے، کیا کیا جائے، ایک یہ مشورہ مانگا ہے۔ 5ویں چیز ہے جی افغانستان کے جو امریکہ کی بینک میں $7 ارب جو افغان حکومت کے جو اثاثے پڑے ہوئے ہیں ان کو جو منجمد کیا ہوا ہے، اس حوالے سے اقوام متحدہ نے پوری دنیا کے ممالک سے مشورہ مانگا ہے کہ آپ ہمیں مشورہ دیں کہ ان اثاثوں کا کیا کیا جائے، آیا یہ افغان حکومت کو واپس کر دیے جائیں یا کیا کیا جائے، یہ ایک مشورہ مانگا ہے۔ اور 6ٹھی چیز ہے جی سفارتی نمائندگی، کہ اب افغانستان میں باقاعدہ حکومت قائم ہو چکی ہے اور پچھلے 3-4 سال سے زبردست طریقے سے حکومت چل رہی ہے، اور اس حوالے سے اقوام متحدہ نے دنیا کے تمام ممالک سے مشورہ مانگا ہے کہ آپ ہم مشورہ دیں کہ طالبان کو یا افغان حکومت کی جو سفارتی نمائندگی ہے اس کے بارے میں کیا کیا جائے، یعنی افغان حکومت کے سفارت خانے تمام دنیا میں کھول دیے جائیں، یا تمام دنیا میں ظاہر ہے جتنی بھی افغانستان کے سفارت خانے ہیں، کچھ بند ہیں، کچھ سابقہ لوگوں کے پاس ہیں، تو کیا ان تمام افغان سفارت خانوں کو دنیا کے مختلف ممالک میں ان کو افغان طالبان کے حوالے کر دیا جائے، پھر دنیا کے تمام ممالک اپنے اپنے سفارت خانے کابل میں کھول لیں نہ کھولیں، کیا کیا جائے، سفارتی تعلقات طالبان کے ساتھ
بحال کرنا، ان کو تسلیم کرنا. تو یہ 5-6 مسائل ہیں جن پر اقوام متحدہ پچھلے 1-1.5 سال سے کام کر رہا ہے اور پوری دنیا کے ممالک سے مشورہ مانگا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اکثر ممالک نے اپنے اپنے مشورے دے دیے ہیں، کچھ ممالک باقی ہیں، وہ بھی جب اپنا مشورہ دے دیں گے تو ان تمام ممالک کے مشوروں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اقوام متحدہ جو ہے اپنا جو بھی فیصلہ اس نے کرنا ہوا وہ کرے گا. انسانی حقوق کے حوالے سے، جامع حکومت کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، طالبان پر پابندیوں کے حوالے سے، اور منجمد اثاثوں کے حوالے سے، اور سفارتی تعلقات کے حوالے سے. تو اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ اہم خبر افغانستان سے یہ آ رہی ہے، اور میں نے پچھلے بھی کچھ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ اس وقت افغانستان میں ایران جو ہے بڑا دلچسپی رہ رہا ہے. یعنی ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی ایران کا نمائندہ وہاں پر پہنچا ہوا ہوتا ہے. کبھی کوئی گورنر ایران کا، کبھی کوئی سفیر، کبھی وزیر خارجہ، کبھی اس کا نائب، کبھی کون. ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے افغانستان میں ایران کا پہنچا ہوا ہوتا ہے اور وہاں کے شخصیات سے ملاقات کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ افغانستان میں اس وقت ایران بڑی دلچسپی لے رہا ہے اور بہت بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کر رہا ہے. ایک بات یہ بات میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں بتائی تھی کہ افغانستان کے ہسپتالوں میں، میڈیکل سٹوروں پر، دواخانوں میں جتنی بھی ادویات پڑی ہوئی ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ 80% ادویات جو ہے ایران سے آتی ہیں، یعنی ایران کی میڈیسن کمپنیوں کی ہیں. یعنی ہیلتھ کے شعبے پر مکمل جو ہے وہ ایران کا یوں کہہ لے کہ افغانستان میں کنٹرول ہے. اور یہ کل جو ہے پھر ایران کے سفیر نے طالبان کی عادت سے اہم لوگوں سے ملاقات کی ہے، اور اس میں یہی بات ہوئی ہے کہ ہم یہاں پر ہیلتھ کے شعبے میں مزید خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو مشینری دینا چاہتے ہیں، آلات جو ہے علاج معالجے کے، اسپتالوں کے، یہ وہ چیزیں دینا چاہتے ہیں. یعنی وہ بڑے وہاں کے ہیلتھ کے شعبے کے اندر ایران مکمل طور پر چھایا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایران نے افغانستان کے اندر جو ہے وہ سڑکوں کے تعمیر اور ریلوے کے تعمیر میں بڑی دلچسپی لے رہا ہے ایران، اور اس پر کافی خرچہ کر رہا ہے. ایک سڑک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہرات سے شاید کوئی ایران کی طرف جا رہی ہے. اس سڑک کی تعمیر کے لیے، اس سڑک پر ایک پل ہے، اس پل کی تعمیر کے لیے 10 ملین یورو جو ہے وہ ایران نے دینے کا اعلان کیا کہ ہم دیں گے. تو یعنی ایران افغانستان کے ساتھ تمام سڑکیں تعمیر کر رہا ہے، جو بنی ہوئی ان کو کھلی کر رہا ہے، بہترین کر رہا ہے، ریلوے لائن کے پر خرچہ کر رہا ہے، افغانستان میں ہیلتھ کے شعبے پر خرچہ کر رہا ہے. یہ سارے ایک مضبوط جو ہے تعلقات جو ہے ایران کے اور افغان حکومت کے آپس میں بنتے جا رہے ہیں. تو یہ چند ایک باتیں تھیں، وہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.